السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الکل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ جو کچھ میں بیان کرا اللہ مینوں صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آرام نہ بیٹھ سکو۔ سن سنا کے اللہ رب العالمین کما حق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تہاڈے سامنے آپ دے ایک عظیم صحابی جنہاں نوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاندا ہے، انہاں دی شان، انہاں دی عظمت، انہاں دی رفعت و شہادت دا تساں احباب دے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے سسر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داماد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے بہنوئی نے کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین وچوں دوسرا نمبر پانے والے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہاں لوگاں دے وچوں نے جنہاں نے تھوڑی دیر بعد اسلام قبول کیتا ہے، یعنی چند اشخاص ایسے نے جنہاں شروع دے اندر اسلام کی قبول کیتا ہے، انہاں وچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے۔ مکے دے اندر بہت بڑیاں دو شخصیتاں نے، ایک دا نام ہے عمر بن ہشام جنہاں نوں ابو جہل دے نام دے نال پکاریا جاندا ہے، اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ انہاں دونوں دا مکے دے اندر بہت رعب دبدب ہے، لوگ انہاں دی بات نوں مندے نے، تسلیم کردے نے۔ انہاں دی مکے دے اندر بہت بڑی عزت کیتی جاندی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچیا کہ دو مکے دے اندر بہت بڑے چودھری نے جنہاں دی لوگ عزت کردے نے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلائے، دعا کی تھی کہ اے اللہ، مکے دے اندر یہ دو بڑے چودھری نے، انہاں دے نال اسلام کو عزت عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح اللہ تعالیٰ دے سامنے ہاتھ پھیلائے نے تے اللہ کے التجامہ کر رہے نے، دعا کر رہے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے نے، اللہم اعز الاسلام
بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قال فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے نے، آپ فرماتے نے اے میرے اللہ، مکے دی اندر دو بہت بڑے چودھری نے جنہ دی لوگ عزت کرتے نے، ایک عمر دا بیٹا ہشام یعنی ابو جہل تے دوسرا خطاب دا بیٹا عمر۔ اللہ انہاں وچوں جیڑا تینوں محبوب لگدا ہے، اللہ جیڑا تینوں پیارا لگدا ہے، اللہ جدے نال تسی محبت کردے ہو، اللہ انہاں دونوں چوں ایک نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال کر دے، اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے، اللہ اسلام نو بلندیاں عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے سامنے دعا کی تھی ہے، قال فکان احبہما الی اللہ عمر بن الخطاب۔ اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسند آئے، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واسطے آپ علیہ السلام نے دعاواں کی دیا نے، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال کر دیتا ہے۔ جتنے بھی صحابہ آئے نے نبی پاک علیہ السلام دے مرید بن کے آئے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے او جانشار نے جڑے مراد رسول بن کے آئے نے، جنہاں نو خود اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ پاک دے کولوں دعاواں منگ منگ کے لیا، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ما زلنا عزت منذ اسلم عمر، جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے، اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرن تو بعد اللہ نے اسلام نو قوتاں عطا کر دتیاں نے، اللہ نے اسلام نو بلندیاں عطا کر دتیاں نے، اللہ نے اسلام نو بلند کر دیتا ہے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نال غزوات دے اندر شامل ہون والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت دیا خوشخبریاں سنائیاں نے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ دے نال جا رہے نے، نبی پاک علیہ السلام نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑی محبت بڑا پیار ہے۔
نبی علیہ السلام اس طرح صحابہ دے نال جا رہے نے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اندر ہاتھ پایا، اس طرح چل رہے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے مینوں تہاڈی جان نال بڑی محبت ہے، میں تہاڈے نال بڑا پیار کرنا وا سوائے اپنی جان دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اے عمر اس وقت تک گل نہیں بنے گی جب تک تو اپنی جان نال بھی بڑھ کے میں محمد نال پیار نہ کرے، میں محمد نال الفت نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں استاد دی قسم ہے جس تے قبضہ قدرت دی اندر میری جان ہے، اللہ دے نبی جی میں اپنی جان نال بھی بڑھ کے تواڈے نال محبت تے پیار کرنا وا۔ اللہ دے نبی جی میں اپنی جان نال بھی بڑھ کے تواڈے نال محبت پیار کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے الآن یا عمر، اے عمر صحیح معنی دے اندر ہوں تو مسلمان ہویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام محبتاں کرن والے پیار کرن والے کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت میرے دنیا دے جان تو بعد اقتدا کریا جے، پیروی کریا جے ابو بکر دی کریا جے تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی کریا جے۔ اور دوسری حدیث اے دیوی راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے اندر موجود نے، صحابہ دے اندر آپ بیٹھے نے، مجلس لگی ہوئی ہے، آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے اندر موجود نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ مینوں کوئی پتہ نہیں میں دنیا دے اندر کدوں تواڈے کولوں جدا ہو جا، مینوں اپنی زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں کدوں تانوں چھوڑ کے چلا جاواں۔ اے میرے صحابہ میرے دنیا دے جان تو بعد پیروی کرے جے، اقتدا کرے جے ابو بکر دی کرے جے تے عمر دی کرے جے۔ آپ علیہ السلام اپنی زندگی دی اندر کہہ گئے کہ میرے تو بعد خلیفہ اول ہوئے گا ابو بکر صدیق ہوئے گا، اور اس تو بعد دوسرا خلیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے۔ آج دے رافضی لوگ آندے نے کہ حضرت ابو بکر عمر نے حضرت علی نال زیادتی کیتی ہے، پہلا خلافت دا نمبر سی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے غلط بات آندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے دنیا تو جان تو بعد ابو بکر دی پیروی کرے جے تے انہاں تو بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی پیروی کرے جے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ فرماتے نے اے
میرے صحابہ، اے دنیا کائنات دے لوگو، تواڈے اتے میری سنت عمل کرنا بھی ضروری ہے تے میرے صحابہ خلفائے راشدین دی سنت عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ خلفائے راشدین تو مراد سب تو پہلا نمبر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے، تیسرا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے، اور چوتھا نمبر جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ آپ فرماتے نے میری سنت دے بھی تسی عمل کرا جے، اے جڑے میرے صحابہ چار نے خلفاء راشدین نے، انہاں دی سنت بھی انہاں دے طریقے دے بھی عمل کریا جے۔ پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے، دوسرا نمبر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ صحابہ دے اندر سب تو افضل صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر افضل سمجھ دے تے ابو بکر نو سمجھ دے، دوسرے نمبر تے فضیلت دے تے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو فضیلت دے۔ حدیث سنو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا سب نالو زیادہ تانوں کدے نال محبت کدے نال پیار ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں اپنی بیوی عائشہ دے نال محبت پیار ہے۔ صحابی رسول پھر عرض کر دینے، من الرجال، اللہ دے نبی جی مردہ وچ سب نالوں زیادہ تانوں محبت کدے نال پیار کدے نال الفت رکھ دیو؟ میرے آقا فرماندے نے ابوہما، عائشہ دا ابو بکر، عائشہ دا باپ ابو بکر، میں انہاں دے نال سب نالوں مرداں وچ زیادہ پیار محبت کرنا وا۔ صحابی رسول پھر عرض کرتے نے، اللہ دے نبی جی انہاں تو بعد کدے نال محبت کر دیو، زیادہ پیار کر دیو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی دوسرے نمبر تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب نالوں زیادہ محبت پیار مرداں وچوں کردے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کردے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، اسی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد سب نالوں افضل سمجھ دے تے ابو بکر نو سمجھ دے تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو سمجھ دے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے محمد بن حنفیہ اپنے باپ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کو پوچھ دے نے، اے میرے ابا جان دسو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب نالوں افضل شخصیت اللہ شخصیت اس زمین دے اتے کیڑی ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھ دے لیا، میرے ابو جان اے علی جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد افضل اللہ شخصیت کیڑی ہے؟ کنہ دا مقام زیادہ ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد اگر کوئی اعلیٰ شخصیت ہے تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب نالوں افضل اعلیٰ نبی پاک تو بعد ابو بکر نو سمجھ دے،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت مقام دیتے. کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کر دے اے عمر جس رستے تسی گزر جاندے ہو شیطان بھی رستہ چھوڑ جاندہ ہے. اتنے دبدبے والے اتنے رو والے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِهِ وَقَلْبِهِ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان تے دل تے اللہ نے حق نو جاری کر دیتا ہے. جو رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی زمین تے ہوندی ہے او رائے آسمان تے اللہ رب العالمین دی ہوندی ہے. اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے دے مطابق آسمان تو قرآن بنا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ تحت نازل کر دیتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اجے شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی یعنی شراب صحابہ دے اندر پیتی جا رہی ہے. حضرت عمر کہتے نے شراب حرام ہو جانی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے زمین تے دیتی ہے. اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے نو آسمان تو قرآن بنا کے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نازل کر دیتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتی ہے. اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. کیا ایمان والے ہو تو اتے اللہ پاک نے شراب نو حرام قرار دیتا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر صحابہ دی دعوت دے اندر شراب پیتی جا رہی ہے. اس وقت شراب دا حکم نازل نہیں سی ہویا. دعوت چل رہی ہے صحابہ کھا پی رہے نے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے جاؤ مدینے دے اندر مدینے دیا گلیاں دے اندر اعلان جویں لگتا ہے کوئی منادی اعلان کرن والا منادی کر رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں تے شراب نو حرام قرار دیتا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر جب پیغام پہنچیا حضرت انس کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ساتھی نو بھیجیا مدینے دے اندر اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے. جدوں صحابہ نے اعلان سنیا فوری صحابہ نے شراب نو مدینے دے اندر روڑ دیتا ہے بہا دیتا ہے. اس طرح بہا دیتا ہے جویں پانی بہندا ہے. صحابہ نے اس قدر شراب تو نفرت کر لی ہے. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو. ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ایسے صحابہ نے جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے کولو آپ دا فرمان سنیا فوری عمل کر کے دکھایا آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ آپ دی جڑی بھی حدیث سن دے فوری عمل کر دے بڑے واقعات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ خطبہ دے رہے نے آپ فرما دے رہے میرے صحابہ اجلسو اجلسو بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ گئے نے مسجد کے اندر آ رہے نے جتیاں والی جگہ تے موجود نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے کولوں اے لفظ سنیا اجلسو بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود فوری جتیاں والی جگہ تے بیٹھ جاندے نے آپ فرماندے نے عبداللہ اندر آ جو میں تے تانوں نہیں کیا میں تے اندر مسجد حال دے اندر ایک اپنے ساتھی نو کیا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ دے نبی جی جدوں میں تواڈی زبان دے اندر یہ بات سنی اجلسو بیٹھ جاؤ میری جرأت ہی نہیں ہوئی میں آگے بڑھ کے اندر چلا جاواں اس قدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی باتاں نو تسلیم کیتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لیا سمعنا و اطعنا جو سنے او دے تے عمل کیتا ہے ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے بارے ایک شاعر کہہ رہے ہیں شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی دے دیوارے دے بیتی نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی لیلا تو مراد راتاں نہاراں تو مراد لیلا تو مراد راتاں اور نہاراں تو مراد دن لیلا دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضرت غاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو بندہ بول سی نبی دے صحابہ نو جو بندہ بول سی خدا دے قسم او سدھا جہنم نو جاسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دی اندروں جڑی بات سنیے فوری سمعنا و اطعنا کیا عمل کر کے دکھایا کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمین تے رائے دے نے اللہ آسمان تو قرآن بنا کے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نازل کر دے نے علماء کرام لکھ دے قرآن دے اندر 22 مقامات ایسے نے جڑی رائے حضرت عمر نے زمین اتے دیتی ہے اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نازل کر دیتا ہے یعنی قرآن دے اندر 22 مقامات ایسے نے رائے حضرت عمر نے زمین تے دیتی اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اتار دیتا ہے کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے اتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بہت اعتماد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ بیل تے بیٹھا ہے اور بیل بولیا بیل لے کے آئے کہ اسی کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتے گئے ہاں اسی سواری واسطے پیدا نہیں کیتے گئے
بیل بولیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے دے اتے میں محمد دا بھی ایمان ہے، اے دے اتے ابو بکر دا بھی ایمان ہے، تے اے دے اتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی ایمان ہے۔ اس وقت نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول موجود نے، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر اعتماد ہے کہ جو میں کیا انہیں میری بات یقین کر لینا ہے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، اللہ نے کسی نے نبوت عطا کرنی ہوندی تے میرے تو بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی باندے، لیکن میرے تو بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت دا سلسلہ ختم کر دیتا ہے۔ میرے تو بعد نبی ہونے ہوندے دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوندے، کیونکہ انہاں دے اندر انبیاء علیہ السلام جیسی خصوصیات نے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ہر امت دے اندر ایک محدث ہویا کرتا ہے، ہر امت دے اندر ایک الہامی آدمی ہوتا ہے جدے دل دے اندر اللہ پاک اچھی بات نو ڈال دے دینے۔ فرمایا میری امت دا محدث الہامی شخص تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ بیان کیتی ہے۔ یہ دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دیا خوشخبریاں سنائیاں نے۔ فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے، میرا طلحہ جنتی ہے، میرا سعد جنتی ہے، میرا سعید جنتی ہے۔ 10 صحابہ نے جنہاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع تے جنت دیا خوشخبریاں سنائیاں نے۔ انہاں وچوں دوسرا نمبر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ اندر موجود نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ اندر موجود نے، نال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے۔ باغ دے دروازے دے دستک ہوندی ہے، دروازہ کھڑکایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ابو موسیٰ جاؤ پتہ کرو کون ہے۔ پتہ کیتا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دسیا جاتا ہے اللہ دے نبی جی ابو بکر آئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے ابو موسیٰ ابو بکر نو جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو تے انہاں نو باغ دے اندر آؤن دیاں اجازتاں دے دیو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجے پاسے بیٹھ جاندے نے۔ دوبارہ پھر دروازے تے دستک ہوندی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا جاندا اللہ دے نبی جی باغ دے دروازے تے دستک ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا جاندا ہے عمر آئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے عمر نو اندر آؤن دیاں اجازت دے دیو تے نال جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو کئی دفعہ اپنی زبان دی اندروں جنتی قرار دیتا ہے۔ آج دے رافضی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دے اندر شک کرتے ہیں، اور جڑے ایسے لوگ انہاں عظیم ہستیاں دے ایمان دے اندر شک کرتے ہیں اور خود ہی ایماندار نہیں، اور جنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اولین صحابہ اسلام نو قبول کرن والے
جنہاں نے انہاں نوں نہیں تسلیم کرنا وہ مسلمان ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے جنت دے اندر جنہ دی عمر دنیا دے بڑھاپے دی شکل دے اندر، ان جنہ دی وفات بڑھاپے دی عمر دے اندر دنیا دی ہوئے گی، انہاں نے سردار جناب ابو بکر ہون گے تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے۔ لیکن جنت دے اندر بڑھاپا نہیں ہونا، جنت دے اندر ہر ایک نوجوان 33 سالہ جوانی ہوئے گی، زبان عربی ہوئے گی، 60 ہاتھ 90 فٹ قد ہوئے گا، حسن جناب یوسف علیہ السلام جیسا ہوئے گا، اور اس طرح دی جوانی ہوئے گی جویں داڑھی پھٹ رہی ہے۔ جنت دے اندر ہر بندہ ہی جوان ہوئے گا، یعنی جنہ دی وفات بڑھاپے دی شکل دے اندر ہوئے گی، انہاں دے سردار ابو بکر ہون گے تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون گے، سوائے نبیاں دے تے رسولاں دے، چاہے وہ پہلے نبیاں دیاں امتاں دے اصحاب نے، چاہے قیامت تک جتنے بھی جنت دے اندر جنہ دی وفات زیادہ عمر دے اندر ہوئے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ابو بکر تے عمر انہاں دے جنت دے اندر سردار ہون گے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کر کے واپس آئے نے تے زمین تے لیٹے نے، رات دیاں تریکیاں نے پتھر اس طرح کٹھے کر کے سال پتھر تے رکھے تے لیٹے نے، رات دیاں تریکیاں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کی نے آسمان تو چند جڑا طلوع ہو رہا ہے، طلوع ہندا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مخاطب کر کے آندے نے، واہ چننا ایک موقع سی، تو پہلے دن چھوٹا جیسا، پھر دوسرے دن بڑا ہویا، حتیٰ کہ 14ویں دن تو مکمل ہو گیا، حتیٰ کہ تیریاں روشنیاں زمین تے چھا گیا۔ اے عمر ایک دن سی تو چھوٹا جیسا، پھر بڑا ہویا، اللہ نے تینوں حکومتاں عطا کی تھیاں، اللہ نے تینوں عزتاں عطا کی تھیاں، اے عمر تو ہون دنیا تو جان والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر دینے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل فی بلدی فی رسولک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک۔ اللہ تیرا عمر تیرے کو شہادت دی تمنا کر دے، اللہ اپنی عمر شہادت دی موت دے دے، اللہ شہادت دی موت بھی دے دے تے اپنے نبی دے شہر مدینہ دے اندر عطا کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی دے اندر شہادت دیا خوشخبریاں دے دیتیاں نے، پیشین گوئیاں کر دیتیاں نے۔ مشہور حدیث میں کئی دفعہ سنائی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ تے کھڑے نے، پہاڑ دے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اتے ایک صدیق ہے، تے تیرے اتے ایک نبی ہے، تے دو تیرے اتے شہید نے۔ نبی تو مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے، اور صدیق تو مراد جناب حضرت ابو بکر صدیق نے، اور شہیدہ تو مراد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت یا خوشخبریاں سنائیاں کہ ایک وقت آئے گا عمر تینوں شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھن واسطے مسجد نبوی دے اندر آئے،
صفا سدھیہ کیتیاں حدیث پاک اندر موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آگے کھڑے نہیں سن ہوندے جب تک لوگوں دی صفا برابر نہیں سن کر لیندے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے مسلمانوں دے خلیفۃ المسلمین نے تے امامت خود کرا رہے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امامت واسطے آگے بڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیندے نے۔ ابو لولو مجوسی یہ آگے بڑھیا، ممبر دے اولے چھپیا، ممبر دے پیچھے چھپیا، انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے خنجراں دا وار کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو بہت زیادہ زخم آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نو آگے بطور امام کھڑا کر دیتا ہے، تسی صحابہ دی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے نے، صحابہ دی نماز انہوں نے امامت کرانی شروع کر دیتی ہے، اور اے ابو لولو مجوسی انہیں باغن دی کوشش کیتی ہے، صحابہ دی صفا اس قدر درست نے یہ دوڑ ہی نہیں سکیا، چند صحابہ تے انہیں وار کیتا ہے، حتیٰ کہ 12-13 صحابہ تے انہیں وار کیتا ہے، 7 صحابہ نو ابو لولو مجوسی نے شہید کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے ایک چادر پکڑی، اے دے اتے ابو لولو مجوسی دے اتے سڑ دیتی، انہیں دیکھیا کہ میں مر جانا ہے، انہیں اپنا خنجر لیا، اپنے آپ نو خود اپنے پیڑ دے اندر مار کے خود کشی کر لیندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گھر دے اندر لے جایا جاندہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبیذ پلایا جاندہ ہے، شربت پلایا جاندہ ہے، اتنی کمزوری ہو گئی ہے، اتنے زخم آئے نے، جو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ دے اندر جاندہ ہے انتریاں دے ذریعے باہر آ جاندہ ہے، کوئی بھی چیز ہضم نہیں ہوندی، یک محرم ہوندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عظیم شخصیت محرم الحرام دی یکم محرم نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاندے نے۔ انہاں دا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تے بھی نبی پاک علیہ السلام نے ساتھی، جتھے نبی پاک علیہ السلام نے نال ابو بکر نے نال عمر نے، آج دنیا تو نبی پاک علیہ السلام چلے گئے نے، دائیں طرف ابو بکر دی قبر تے بائیں طرف جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر۔ دنیا تے بھی انہاں صحابہ نو نبی پاک علیہ السلام دی رفاقت آپ دا ساتھ نصیب ہے، دنیا تو چلے گئے نے، نبی علیہ السلام دی قبر دے نال حضرت عمر فاروق دی قبر ہے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر ہے۔ کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرن والے، جنہ دی زندگی دے اندر، جنہ دے دور حکومت دے اندر اللہ نے ایران نو فتح کیتا، اللہ نے روم نو فتح کیتا، اللہ نے عراق نو فتح کیتا، اللہ تعالیٰ نے کئی علاقیاں تے فلسطین تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اللہ نے مسلمانوں نو حکومت عطا کیتی ہے۔ اتنے جری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت صحابہ جیسی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔